آج کا سب سے پہلا سوال ہم نے لیا ہے، سیلون کا کام جائز ہے کیا؟ اس کام کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ضرور دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک مسائل آف انڈیا کے اسپیشل پروگرام فرائیڈے کمنٹ باکس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دراصل مسائل کو سیکھنا، علم میں دین کو سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اور ذہن میں، دل و دماغ میں اسلام سے متعلق کوئی بھی سوال ہے تو دیر نہ کریں، فوراً لکھیں۔ نمبر ہے ہمارا واٹس ایپ 9084232031۔ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ میسج کریں، قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ آج کا سب سے پہلا سوال ہم نے لیا ہے، السلام علیکم، میرا نام محمد فرقان ہے، ممبئی میں رہتا ہوں۔ سیلون کا کام جائز ہے کیا؟ اس کام کو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ضرور دینا، جمعے کا انتظار ہے مجھے۔ دیکھیے بھائی، سیلون کا جو کام ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح کے کام ہوتے ہیں۔ ایک تو سر کے بال آپ کاٹ رہے ہیں اور جائز طریقے پر کاٹ رہے ہیں، یعنی سنت کے مطابق کاٹ رہے ہیں، جو شریعت کے اور سنت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسرا کام اس میں داڑھی بنانا، داڑھی مونڈنا، داڑھی بنانا، اور یہ ظاہر ہے داڑھی کٹانا، مونڈنا یہ سب ناجائز ہے۔ تو اب اس کی جو کمائی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ لیکن اگر آپ کا کام صرف بال کاٹنے کا ہے اور آپ داڑھی نہیں کاٹ رہے ہیں تو آپ کی کمائی جائز ہے بال کاٹنا، تو اس کی کمائی بھی جائز ہے، اور داڑھی مونڈنا، داڑھی کٹانا حرام ہے، تو اس کو کاٹنے کی اور مونڈنے کی جو کمائی ہوگی وہ بھی حرام ہوگی۔ اور اگر دونوں کام آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کی کمائی حلال اور حرام دونوں طرح کی ہوگی۔ اسی لیے بہتر ہے کہ اپنی کمائی کو پاکیزہ بنائیں۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جیسے داڑھی مونڈنا، کٹانا، تو اس سے بچیں اور کوئی دوسرا کام دیکھنے کی کوشش کریں، اور دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کو کوئی جائز اور حلال کام عطا فرما دے۔ دوسرا سوال ہے احسان منصوری، بڑھا پور، بجنور، یوپی سے۔ لکھتے ہیں کہ گھر کے اندر جو گوبر سے گوبری پھیرتے ہیں اس پر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے بھائی، گوبر سے گوبری پھیری اور وہ سوکھ گئی اور اس کی جو بدبو تھی وہ نکل گئی، تو اب وہ پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ سوکھنے کے بعد اور اس کی بدبو نکلنے کے بعد وہ مٹی کا حکم لے لیتی ہے، لہٰذا اس پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ پاک ہے۔ یہ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہے آڈیو میں۔ السلام علیکم حضرت، اگر معلوم نہ ہو کہ اس مسجد میں اذان ہوئی یا نہیں ہوئی اور وہاں جا کر کے سنتیں پڑھنے لگے، سنتوں کے درمیان ہی اذان ہونے لگے مسجد میں، تو کیا جمعے کی وہ 4 سنتیں لوٹانی درست ہے یا نہیں، لوٹانی پڑے گی یا نہیں؟ یہ سوال تھا کہ آپ مسجد میں گئے اور اذان سے پہلے آپ نے سنتیں پڑھ لی، آپ کو معلوم نہیں تھا، تو کیا سنتیں ہو گئی یا دوبارہ ان کو پڑھنا ہوگا؟ دیکھیے، بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ اذان کے بعد سنتیں پڑھی جائیں، لیکن آپ نے کسی وجہ سے یا بھول سے اذان سے پہلے سنتیں ادا کر لی، وقت ہونے کے بعد میں تو سنتیں ہو جائیں گی، ان کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محمد عمران کرناٹک چامراج نگر سے لکھتے ہیں کہ ایک ایپ ہے اپ اسٹاکس، شیئر مارکیٹ کا اس میں کام چلتا ہے۔ اب اگر اس ایپ کے لنک کو آپ شیئر کرتے ہیں اور اس سے کوئی دوسرا آپ کے شیئر کیے ہوئے لنک سے آئی ڈی بنا لیتا ہے تو کمپنی آپ کو 500 روپے دیتی ہے۔ کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو پچھلی ویڈیو میں اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اگر وہ کمپنی جائز اور حلال کام کرتی ہے، کوئی خلاف شرع، خلاف شریعت کام نہیں کرتی ہے، تو اس کا دیا ہوا پیسہ آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اور اگر آپ شک اور شبے میں ہیں اور کمپنی کا کام حلال اور حرام دونوں طرح کا چلتا ہے یا آپ کو معلوم ہی نہیں، تو پھر اس پیسے کا استعمال آپ کے لیے درست نہ ہوگا، وہ قیمت، وہ پیسہ آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ پیسہ حلال ہے یا حرام پتہ نہیں، لیکن استعمال کر لیا، اس سے کیا ہوگا؟ دیکھیں، پیسے کا پتہ نہیں حلال ہے یا حرام، آپ تحقیق کریں، یہ آپ کے ذمے ضروری ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ پیسہ حلال ہے تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن معلوم ہوا کہ حرام تھا تو اب اتنے پیسے آپ پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ اور اگر معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چل پا رہا حرام ہے یا حلال، تب بھی بہتر بات اور ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو صدقہ ہی کر دیں۔
اس لیے کہ اب اس پیسے کے بارے میں شک پڑ گیا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، آپ کو پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مضمون بھی یہی ہے کہ جو چیز آپ کو شک میں ڈالے تو اس کو چھوڑ کر ایسی چیز کی طرف چلے جانا چاہیے جس پر آپ کو یقین ہو۔ کسی جگہ حلال حرام دونوں چلتے ہیں اور وہاں کام کرنے یا دلالی کرنے کا پیسہ ملے تو کیا وہ پیسے حلال ہوں گے یا حرام؟ ظاہر ہے وہ پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے، وہاں شک اور شبہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کچھ سوال اور ہیں آڈیو میں، چلیے سن لیتے ہیں ان کے بھی۔ جی صاحب، میں یہ کہتا ہوں، ایک تو قسطوں پر موٹر سائیکل لینے کا مسئلہ ہے، تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک دوسرا سوال اور ہے، وہ بھی آڈیو میں ہے، اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ دوسرا، بینک کے کریڈٹ کارڈ بناتی ہیں، اس میں کنڈیشن یہ رہتی ہے کہ اگر آپ نے ٹائمنگ دیتے ہیں، اس ٹائم میں اگر آپ نے اس میں استعمال کر لیا اور وہ پورے کر دیے تو آپ پہ وہ خالی فیس لیتی ہیں اپنی، اور اگر آپ نے وہ پورے نہیں کرے تو اس پہ پھر وہ بیاج لیتی ہیں۔ تو اس کے مسئلے میں اس میں جائز ہے ناجائز ہے، اس کا پتہ کر لیجیے آپ۔ تو ان بھائی کا سوال تھا آڈیو میں کہ قسطوں پر گاڑی یا سامان خریدنا جائز ہے یا نہیں۔ فقہا نے لکھا ہے ایک ہی چیز کو ادھار اور نقد قیمت میں کمی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آج کل گاڑیاں خریدی جاتی ہیں کہ اس کو آپ اگر نقد خریدتے ہیں تو 80,000 کی اور ادھار خریدتے ہیں تو وہی گاڑی آپ کو 1,00,000 روپے کی ملتی ہے۔ تو اب اگر خریدنے سے پہلے اس کی مکمل قیمت طے کر لی گئی ہے کہ یہ گاڑی آپ کو ادھار خریدتے ہیں تو 1,00,000 روپے کی ملے گی، جس میں سے 20,000 ابھی دینا ہوگا اور باقی کی قسطیں باندھ دی جائیں، تو اس طرح سے بشرطے کہ کوئی دوسری شرط فاسد نہ لگائی گئی ہو۔ لیکن چونکہ کمپنیاں اس طرح کی شرطیں بھی لگاتی ہیں کہ اگر آپ قسط ادا نہیں کر پائیں تو پینلٹی کے طور پر کچھ ایکسٹرا چارج اور مزید پیسے وہ ڈالتی ہیں، تو اگر آپ کو یہاں پر پورا یقین اور اپنے اوپر بھروسہ ہے کہ آپ ہر مہینے یقین کے ساتھ وہ قسط جمع کر سکتے ہیں اور پورا اپنے اوپر وشواس ہے، تو اب آپ کے لیے اس گاڑی کو ادھار یعنی قسطوں پر خریدنا جائز ہوگا۔ البتہ اگر آپ کو ذرا بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے کسی مہینے آپ قسط نہ جمع کر پائیں تو پھر آپ کے لیے قسطوں پر خریدنا بھی جائز نہ ہوگا۔ اور یہی صورتحال، یہی مسئلہ کریڈٹ کارڈ کا ہے۔ جو کمپنیاں کریڈٹ کارڈ بناتی ہیں کہ یعنی آپ کوئی سامان خرید رہے ہیں، کریڈٹ کارڈ سے آپ نے پیمنٹ کر دیا ہے اور ایک ڈیٹ فکس ہوتی ہے اس میں، مثال کے طور پر 20 تاریخ تک آپ کو کمپنی کو یعنی کریڈٹ کارڈ جو ہے آپ کا جس بینک کا، اس بینک کو آپ کو وہ پیسہ دینا ہے، اور اگر 20 تاریخ سے ایک تاریخ اگر آگے بڑھی تو وہ پینلٹی ڈالتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ تو اگر آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ جو کمپنی کی دی ہوئی تاریخ ہے اس تاریخ میں ہر حال میں وہ کمپنی کا پیسہ، بینک کا پیسہ ادا کر دیں گے، تو اب آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس سے کوئی بھی سامان خرید سکتے ہیں۔ لیکن اگر بھروسہ نہیں ہے اور ذرا بھی شک ہے تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کریں گے، آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ سوال تھے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور بھیجیں۔ اور مسائل کے اندر معلومات کرنا اور علم دین کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو ذرا دھیان میں رکھتے ہوئے اللہ کے لیے اس کلپ کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔